أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق ارادہ اور اس کی مشیت سے حیدرآباد کی اس مسجد تاریخی مسجد محبوبیہ میں اس وقت ہم ایک اہم 3 دن کا پروگرام جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے اور جو بھی مرد و خواتین اس میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اگرچہ سامعین کم ہیں ویسے لیکن شاید جب یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو لوگ وہاں دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا جو عنوان ہے قیامت کی 10 بڑی علامتیں. ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 18 پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں, کر رہے ہیں قیامت کا انتظار. اچانک کیا ہوگا؟ قیامت اچانک آئے گی. قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی نہیں معلوم ہے. قیامت کا آنا کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو ہے. جیسے کہا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. قرآن میں کئی جگہ آیا کہ قیامت اچانک آئے گی. اس آیت میں کہا گیا کہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں, قیامت اچانک آئے گی. لیکن قیامت اچانک آنے سے پہلے کہا فقد جاء اشراطها, اس کی علامتیں آئیں گی. قرآن نے ایک دم شارٹ انداز میں بیان کیا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے, وہ غیب کے علم میں سے ہے, وہ آئے گی اچانک. مگر اچانک کا مطلب 3 منٹ کے بعد ایسا نہیں, اچانک آئے گی لیکن اس سے پہلے جو ہے علامتیں آئیں گی. قرآن نے یہ جو ہے وضاحت فرمائی اور اس کے بعد کہا جب آ جائے گی تو ہم زندگی میں کچھ بھی کر نہیں سکتے. اب قیامت جو آتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. صغریٰ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان اپنی موت آپ مر جاتا ہے تو وہ قیامت صغریٰ ہے. جیسے آپ کی موت, میری, ہماری, یہ ہر چرند پرند کی جو موت ہے سمجھو اس کی موت ہوئی نا, قیامت صغریٰ ہے. جیسے مشہور جملہ ہے من مات فقد قامت قیامتہ, جو آدمی مرا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی, وہیں سے اس کی برزخ کی زندگی کا کیا ہو جاتا ہے, آغاز ہو جاتا ہے. یہ قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی تباہی کا اعلان کرے گا. اللہ کے علاوہ ہر چیز مرے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے تو لوگ اس آیت میں جو مشہور چیز ہے وہ نہیں بتاتے. وہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دنیا فانی ہے, اس کی ہر مخلوق فانی ہے. یہ بتانے کے لیے آیت نہیں آئی. سمجھ رہے گہرائی سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتانا نہیں چاہتا ہے کہ انسان کو مرنا ہے, انسان فنا ہونا ہے, یہ دنیا فنا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کو ہمیشہ رہنا ہے, اللہ کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ بات بتانے کے بعد ضمنی طور پر یہ بات بتائی گئی کہ خالق کو موت نہیں ہے, مخلوق کو موت ہے, جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا. تو قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں, قیامت کی جو علامتیں ہیں قرآن میں تو نہیں آئی لیکن حدیث میں آئی. چنانچہ ہمارے معاشرے میں یہ گروہ ہے منکرین حدیث کا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بدن یہ فتنہ حیدرآباد میں بڑھتا جا رہا ہے.
ان کا عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ لوگ جو مغربی تعلیم پڑھتے ہیں یا انگریزی تعلیم یافتہ پڑھتے ہیں، دین بیزار ہوتے ہیں، ان کو اپنے شکنجے میں لے کے اپنے دائرے میں کھینچ رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، قیامت کی علامتوں کا ذکر، قیامت کی علامتیں آئیں گی، قرآن میں تو ذکر ہوا، لیکن وہ علامتیں کیا پوری کہاں ہیں؟ حدیث میں. اگر حدیث کا انکار کرے، یہ کہے کہ ہمارا نجات کے لیے خود قرآن کافی ہے، بھلا بتاؤ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینا، ساری چیزوں کا سوال آ جاتا ہے. معزز حاضرین، ہم جو ہے علامتوں، بڑی علامتوں کو ذکر کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے کریں گے، غور سے سنیے. قرآن کی سورہ فاتحہ ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں دن میں؟ ایک دن میں 17 مرتبہ، صرف فرض نمازوں کی تعداد فجر سے لے کر عشاء تک. کتنی رکعت؟ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین، یہ قیامت. یہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آخر میں کہا مالک یوم الدین، وہ کس کے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین پڑھ کے آخرت کو یاد کر رہے ہیں. فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے. کیا کیے؟ جبرائیل آ کر اپنے زانوں کو نبی کے زانوں سے ملا کر لگا لی. انسانی شکل میں آئے تھے، اصلی شکل میں نہیں آئے تھے. تو زانوں کو لگایا اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. معلوم نا حدیث جبرائیل پوچھا ایمان کسے بولتے بولو، اسلام کسے بولتے بولو، احسان کا مطلب کیا، قیامت کی علامتیں کیا، پورا بتائے. تو اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا ہے محمد بتاؤ ایمان کسے بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. معلوم ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس میں ایک رکن کون سا ہے؟ قیامت کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کی چند علامتیں بھی بتائی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں گے اور لوگ عمارتوں کی تعمیر کرنے میں ایک دوسرے بازی لے جائیں گے. جیسے آج ہو رہا ہے، بڑی بڑی عمارت، تو 6 فلور کی عمارت بن، 8 فلور کی عمارت بن، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں مقابلہ پیدا ہوگا. مقابلہ ہو رہا ہے. اس حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر آئے، جبرائیل چلے گئے نا حدیث سنا کر کے، جبرائیل آئے پوچھے، عمر آئے پوچھے اللہ کے رسول کون آئے تھے یہ؟ تو بولے تمہارے پاس جبرائیل آئے، تم کو دین سکھانے آئے. تو یہ الفاظ دیکھو، جبرائیل تمہارے پاس آئے، دین سکھانے آئے. یہ جملہ اور ذرا غور کرنے کا ہے. ہم نے تو کیا کیا، دوسری ساری چیزیں لے لی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب، لیکن کس کو چھوڑا؟ عقیدے کو چھوڑا. تو دین جہاں معاملات کا، اخلاق کا نام ہے، ان سب سے بڑھ کر دین سب سے پہلے عقیدے کا نام ہے. لہذا اس عقیدے کو مکمل طور پر مضبوطی سے پکڑے رہو. اور قرآن کھول کر دیکھیے اور ایک چیز آپ کو ملے گی. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ان دونوں کو ملا کر کئی جگہ ذکر کیا. کہیں کیا نہیں کیا؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. ایسا کیوں آیا؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. حدیث میں خود آیا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ اور فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یہاں نقطہ جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو، رسول اللہ پر، قیامت پر ایمان لانے کو ملا کر کیوں ذکر کیا؟ یہ سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اصل میں بات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یہ اصل میں دلچسپی ہے. اسے کہتے ہیں کیا؟ دلچسپی، ترغیب. اور آخرت پر ایمان لانا یہ ڈرانا ہے. اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت 2 طریقے سے ہوتی ہے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے. ترغیب کا مطلب کیا؟ دلچسپی دلانا، یہ کرے تو یہ کام ملتا، یہ کرے تو یہ نتیجہ ملتا، یہ کرے تو یہ فرض. کیا ہوتے؟ ترغیب. ترہیب کسے بولتے؟ ڈرانا. نماز فجر چھوڑے تو
جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی، نماز اثر چھوڑے تو انسان کی عمل تباہ، اسے بولتے ہیں ترغیب۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان لا کے نیک کاموں میں آگے بڑھے، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لوگوں دنیا کے نہ ہو جاؤ، کبھی آخرت پر بھی مکمل طور پر توجہ دو۔ اور یاد رکھیے قیامت پر ایمان، اس کے خلنکیوں پر ایمان اور برزخ کی زندگی پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس کی رنگینیاں اور جو ہے اس کی ہماری جو ہلکی جو ہری بھری دنیا ہے نا، اس کو ہم بہت کچھ سمجھ گئے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے علاوہ ہم دیکھیں آپ یہ دنیا کتنی بڑی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ہے دنیا حاضر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے آنکھوں سے جو اوجھل ہے دنیا جس کو کہتے ہیں غیب، یہ غیب تو دنیا سے بڑھ کر لاکھوں درجے بڑھ کر ہے وہ جس کو ہم نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا۔ بہت حاضرین، آخرت پر ایمان رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے، آخرت پر ایمان رکھنے سے کیا فائدہ؟ 3 فائدے ہم ذکر کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کھلونا نہیں ہوتی، اس میں کیسے ہوتی؟ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی پرفیکٹ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ترتیب آتا ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے پہلا۔ تو بندہ آخرت کو یاد کر کے اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آخرت پر ایمان لانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب آخرت کی تیاری کریں گے، برزخ کی زندگی کے بارے میں جان لیں گے، تو ہم ان ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کے بعد اگر سورہ ملک کی تلاوت کر کے رات میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ عذاب قبر سے بچائے گا۔ حدیث صحیح، سورہ ملک کی تلاوت کرنا کب؟ سونے سے پہلے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کرے۔ ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا، واجبات کی پابندی بھی نہیں ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتے تو عذاب قبر سے بچے گا، ایسے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو سمجھنا ویسے جیسے ہمارے سلف نے بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ، اور آج کی پرفتن دنیا میں یہ فائدہ آپ کو بہت بڑا نظر آئے گا، وہ کیا؟ آخرت پر ایمان رکھنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دینا میں؟ میری زندگی اگر 80 سال کی اگر گناہ کرتے کرتے 40 سال ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور ہم کیا بتاتے ہیں، یہ ریموٹ کی طرح ہے یہ آخرت پر ایمان، جیسے ہی گناہ کرنے گئے فوراً آپ کو ریموٹ آتا نہیں، فوراً پیچھے آ جاؤ، یہ کام کرنے گئے فوراً یہ آتا۔ ایک بات بتاتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہمارے سے گناہ ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کبھی چھوٹے گناہ سے کبھی بڑے گناہ سے۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تم توبہ استغفار تو کر لیتے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہارا جو رجسٹر ہوگا نا، وہ رجسٹر میں وہ گناہ انٹری ہو کر رہے گا، اللہ اس کو نہیں مٹائے گا۔ اب دیکھیں کیا سوچے ہم، یعنی ہمارا اپنا جو رجسٹر ہے، آپ کا جو نامہ اعمال ہے، اگرچہ ہم توبہ کر لیں گناہ کو مٹا دیا جائے گا، مگر نامہ اعمال سے نہیں مٹایا جائے گا۔ آپ کی رجسٹر میں وہ رہے گا کب تک؟ جب تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہ دے لیتے، اس وقت تک وہ باقی رہے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کہہ کر زار پیدا ہونے لگتے، کیا حل ہوگا ہمارا؟ جبکہ وہ صحابہ کے زمانے میں کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہم 1440 سال کے بعد ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے آخرت پر ایمان ہمارے لیے مذاق بن کے رہ گیا ہے، لوگ قبرستان میں جا کر موبائل بات کرتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی چند دنوں پہلے قبر کا مذاق اڑایا گیا، ایک جگہ دیکھو کیا، ایک 4 نوجوان مل گئے ہیں، ایک موبائل کپڑے میں بن لیے ہیں، ہاتھ میں اٹھا لگ جا، کیا بولے تو بچہ مر گیا ہے، انہیں ایسا ہے موبائل ہے، تو چھوٹا بچے کسی کا کپڑے کفن میں بن لیا ہے، بن لے کے ہاتھ میں اٹھا کے سب قبرستان کو جا رہے ہیں، کیا بولے تو انہیں ہماری پوری زندگی خراب کر دیا، اس کے واسطے ہم جب دفن کر ڈالتے ہیں اسے،
اس میں نوجوان میں سے ایک نوجوان بول رہا ہے ذرا کھول کے آپ نے جدھر دکھاؤ نا، کھول کے دکھا تو موبائل ہے. قیامت کا مذاق ہوا نہیں ہوا؟ اب عذاب کے کفن کا مذاق اڑا رہے ہیں، موت کا مذاق اڑا رہے ہیں نا. اب لے جا کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں، چھوٹا سا یہ گھنٹی جیسا کھول کے اس میں دفن کر کے اس کے بعد دعا کر کے کھڑ گئے. اب یہ بتاؤ کیا یہ خبر کا مذاق ہوا نہیں ہوا؟ ہوا. ایسی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، عذاب جو ہے مذاق سے بھیج دیتے ہیں، کہیں یہ ہمارے عذاب قبر کا ذریعہ نہ بن جائے. بہت حاضرین، یہ قیامت کی جو علامتیں ہیں نا، یہ بھی ایمان آخرت پر ایمان لانے کا ایک جز ہے. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں اگر ہم اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں پڑھیں گے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کتابیں خرید کر پڑھو تو لوگ کہاں جاتے ہیں، عطر کی، ٹوپی کی، مسواک کی دکان میں پتہ نہیں کون لکھا کیا لکھا کو سب معلوم نہیں، لوگ غلط کتاب پڑھنا شروع کر نہیں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین تم جن سے لیتے ہو دیکھ کر لو، دین تم جن سے لیتے ہو دیکھ کر لو. ہر ایک سے دین نہیں لیا جاتا، بدعتی سے دین نہیں لیا جاتا، اور جو بدعتی کی طرف خرافی ہے اس کا دین نہیں لیا جاتا، اور دین اس ان علماء سے لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دوسرے علماء گواہی دے سکتے ہیں کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی یہاں ایک جو ہے آدمی کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، وہ سب تذکرہ کرنا نہیں چاہتے. تو اب ہم آخرت پر ایمان، قیامت کی علامتیں، اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے تو تفسیر کتابوں کو پڑھنا چاہیے. بخاری کھولو، مسلم، ابو داؤد، ترمذی. اسی طریقے سے تفسیروں کی کتابوں میں جہاں جہاں ذکر آتا ہلکا وہ ذکر آتا. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ انبیاء میں اور سورہ کہف میں. آپ وہاں دیکھیں گے تو مفسرین ذکر کیے ہیں. اور اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں کا ذکر جو ہے آیا ہے عقیدے کی کتابوں میں. 3 ہوئے نا، تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، اور کس میں؟ عقیدے کی کتابوں میں. لہذا عقیدے توحید کی کوئی کتاب آپ بھی لو، اس میں ارکان ایمان کا جہاں ذکر آتا نا، ایک رکن آتا آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کا ذکر جہاں آتا اس میں پورے جو ہے قیامت کی بڑی علامتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، آج جیسے دین اصلی نہیں رہا نا، تو ہو رہا کیا، قیامت کی علامتوں کے تعلق سے مختلف غلط فہمیاں، ضعیف حدیثیں، من گھڑت روایتیں، اور یہ علامتوں کی غلط تشریح بھی ہو رہی ہے. ہم آگے بتائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو علامت قیامت کی غلط تشریح کرتے ہیں، جیسے آگے ذکر کریں گے ہم. اس طریقے سے معزز حاضرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بتائی نا، وہ قیامت کی ساری علامتیں اللہ کے نبی نے اپنے جیب سے نہیں دی، وہی سے آئی. اللہ نے کس کو بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. رسول نے اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی علامتوں کا تذکرہ کرتے تو ہنساتے نہیں. آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ فکر آخرت پر تخر کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. ویسا نہیں ہونا چاہیے. فکر آخرت، قیامت، اس کے حل نہ کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے، بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہاں میرا انگلی کو دیکھیے. اللہ کے نبی ایسے ارشاد فرماتے، لوگوں میری بعثت اور قیامت، دنیا میں میرا نبی بن کر آنا اور قیامت کی علامت دونوں ایسا ہے. یہ دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے. اسی طریقے سے میرا قیامت، میرا دنیا میں آنا، میری بعثت، میرا نبی بننا، اور میری موت، اور جو ہے قیامت کا آنا اتنا قریب ہے جیسا کہ یہ دو میاں قریب بتاتی ہیں. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائی. ایسی ایسی علامتیں بتائی جس کو ہم اکثر نہیں جانتے، اکا دکا جانتے ہیں. تو جو علامتیں بتائی نا، ان علامتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت میں سچے ہیں. جو آدمی جھوٹا نبی ہو اس کی علامتیں بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا. جو نبی سچا ہے وہی بتا سکتا ہے. لہٰذا ان تمام علامتوں کو پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بتائی وہ علامتوں کو بتانے میں آپ سچے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزے بتائے، جو قیامت کی علامتیں بتائی نا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ان کو پڑھنے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے.
कैसे मोजिज़ा? क़यामत के करीब में वो पेश आएगा। नबी जो है अपनी ज़िंदगी में खुद बताता भाई, ये ना मोजिज़ा नहीं क्या है, ये मोजिज़ा है। तो इससे मालूम हुआ आप सच्चे नबी भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजिज़ा भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अलामतों को बता रहे हैं तो आपका बताना मोजिज़ा है। अब क़यामत की अलामतों के बारे में शुरू करते हैं। क़यामत की जो अलामतें आती हैं, उलमा ने उसकी जो है ऐसे किस्में बयान की हैं। कैसा? छोटी अलामतें, दूसरा दरमियानी अलामतें, दो तीसरा बड़ी अलामतें। समझ में आ गया होगा। पहले क्या? छोटी, उसके बाद दरमियानी और उसके बाद बड़ी। ऐसा उलमा ने बयान किया है। और एक तकसीम की है। ये तो क्या? छोटी अलामत, दरमियानी अलामत, बड़ी अलामत। और एक तकसीम की है उलमा ने। क्या कहा? कुछ अलामतें ऐसी हैं जो माजी में वाक़ई हो चुकी हो गई, कुछ अलामतें ऐसी हैं जो क़यामत के करीब में वाक़ई होंगी, तो हुआ। तीसरा, कुछ अलामतें ऐसी हैं जो मुसलसल चल रही हैं। कैसे कैसे उलमा ने बारीकी से निकाला देखो। छोटी अलामतें, दरमियानी अलामतें, बड़ी अलामतें। एक तकसीम ये हुई ना। और एक तकसीम क्या? कुछ अलामतें ऐसी हैं जो वाक़ई हो चुकी हैं, पहला। दूसरा, कुछ अलामतें अभी वाक़ई नहीं हुई, दो। तीसरा, कुछ अलामतें ऐसी हैं जो मुसलसल चल रही हैं और क़यामत तक चलती रहेंगी। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, छोटी अलामत क्या है? उलमा ने तकरीबन उसको गिना तो 50 से ज़ायद हैं क़यामत की छोटी अलामतें। कैसे? एक तो जिक्र करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनना, ये भी क़यामत की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत, ये भी क़यामत की अलामत है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये छोटी अलामतें जो वाक़ई हो चुकी। आप नबी बन गए और आपकी मौत हो भी गई। क़यामत के करीब में जो छोटी अलामतें वाक़ई होंगी वो कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब में ज़िना आम होगा, रिश्तेदारों को काट दिया जाएगा, उलमा की मौत होगी, बेहयाई आम होगी। ये होगा नहीं, अब हो रहा है। और आपने ये भी कहा, ऐ आओ तुम क़यामत के करीब में 6 अलामतों को सुन लो। उसमें आपने एक अलामत ये जिक्र की, बैतुल मुक़द्दस की फतह। बैतुल मुक़द्दस अभी किसके हाथ में है? यहूदियों के हाथ में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औफ इब्न मालिक कहते हैं, ऐ आओ सुन लो, ये क़यामत की अलामत है। जो बैतुल मुक़द्दस फतह होगा, क़यामत की छोटी अलामतों में से जो वाक़ई होने वाली है, इंशाअल्लाह वो वाक़ई होगी। इसी तरीके से बड़ी अलामतें अब आपको बताते हैं कि बड़ी अलामतें क्या क्या हैं। अच्छा, बड़ी अलामतों में जाने से पहले एक बात ये भी सुन लीजिए। हमारी जो मजलिसें होती हैं, मजलिसों में क्या तज़किरा होता है? चुगलखोरी, ग़ीबत, चुड़ाना, बुरे नाम, फला फला, बेकार की गपशप, गेम खेलना। सहाबा की मजलिसें वैसी नहीं थी। सहाबा क्या करते थे? बैठ कर क़यामत पर ईमान लाते थे। बुखारी में है ये, क्या कहते? इजलिस बिना नुमिन साअतन, ऐ लोगो जरा आओ बैठो ना, क़यामत को याद करेंगे। तो हमको आपको चाहिए कि क़यामत को याद करने के लिए बैठो। घर में अपने बच्चों को बताओ क़यामत आने वाली है, मुझे और आपको मरना। ऐसे अपने भी बच्चों को बताना, बचपन से उनके रग में, खून में, हड्डियों में घुसा देना कि एक दिन हमें मरना है। ऐसे क़यामत की तैयारी अगर हम करेंगे ना अपने बच्चों में, तो हमारे बच्चों का क़यामत पर ईमान भी बड़ा मजबूत होगा। तो चुनांचे मुस्लिम में रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हम बैठे हुए थे तो क्या हुआ, अचानक नबी आए। नबी आकर पूछे, मा तुज़ाकिरून, लोगो सहाबा इकराम क्या याद कर रहे हो? तो सहाबा ने कहा, नज़कुरुस्साअ, या रसूल अल्लाह हम क़यामत को याद कर रहे हैं। सहाबा ने कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, कहा, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौ क़ब्लहा 10 आयात। ऐ सहाबा की जमाअत सुन लो गौर से कि क़यामत वाक़ई नहीं होगी यहाँ तक कि तुम उससे पहले 10 अलामतों को देख लो। ये 10 अलामतें जो है ना, उलमा कहते हैं कि वही 10 बड़ी अलामतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो क्या अलामतें हैं? वो अलामतें हम इजमाली तौर पर शार्ट बताते हैं और इंशाअल्लाह एक एक करके 3 दिन में वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो है धुआं निकलेगा, बड़ी अलामत।
اس کے بعد کہا دجال آئے گا 2، تیسرا اسی طریقے سے کہا کہ ایک جانور آئے گا، اور کہا جو ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور کہا یا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہ سب، اور کہا یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور اسی طرح کہا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں 3 دھسائے گا، کیسے؟ مشرق میں 1 مرتبہ، مغرب میں 1 مرتبہ، جزیرۃ العرب میں 1 مرتبہ، اور آخری میں سب سے پہلے جو نشانی ہے وہ کیا؟ یمن سے آگ نکلے گی، ایسی ہی روایت ہے، یمن کی طرف سے آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو شام کی طرف بھگا کر لے جائے گی۔ شام سیریا ہے نا، اصل میں وہی محشر کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ارض الشام ہی ارض المحشر، یہ شام کا جو علاقہ ہے نا وہی جو ہے وہی محشر کا میدان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یمن کی طرف سے آگ نکالے گا، وہ آگ لے کر پوری دنیا والوں کو شام کی طرف بھگا کر لے جائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے جو پڑھی، اس میں ایک بڑی علامت کا ذکر چھوٹ گیا، وہ ہے مہدی۔ اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں آیا، بعض روایت میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑی علامتیں 10 ہیں، ذرا غور سے سنیے، 10 بڑی علامتیں ہیں، اس میں سب سے پہلے کون سی واقع ہوگی؟ دجال پہلے آتا، یاجوج ماجوج آتا، یا مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ایک سوال، ایک جواب عام دے دیں گے گہرائی میں جانے سے پہلے۔ کسی بھی حدیث میں یہ ذکر ترتیب سے نہیں ہے۔ قیامت کی 10 بڑی علامتیں جو بتائی گئی حدیث میں کہیں بھی ترتیب سے ذکر نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ، جو مسلم میں ہے روایت۔ انہوں نے کیا کیا؟ مختلف انداز سے اس کو بیان کیا۔ یہ حدیث کی 8 علامتیں مسلم میں آئیں اور 4 ابو داؤد میں، نسائی میں، مختلف روایتوں میں پھیل گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف عبارتوں کے ساتھ، مختلف الفاظ سے ان کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ قیامت کی بڑی علامتوں کی ترتیب کھلم کھلا واضح طور پر حدیث میں نہیں بتائی گئی ہے، پہلی بنیادی بات۔ اس کے بعد اب علماء اس کے پیچھے اجتہاد کرتے، اب حدیثوں کا ذخیرہ چھانو، اپنی زندگیاں لگاؤ حدیث کے پیچھے، لو چلو چھانتے ہیں۔ اب لوگوں نے کیا قیامت کی 10 بڑی علامتوں پر مستقل کتابیں لکھی علماء نے، اور معلوم ہے بھوپال کے جو مشہور عالم دین سلفی عالم دین کا نام کیا تھا؟ علامہ صدیق حسن خان، جن کو بولتے قنوج کے تھے نا، تو صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے الاذاعہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے پوری 10 بڑی علامتوں کے متعلق سے جتنی حدیث تھی پوری حدیث کو جمع کر دیا۔ اور میں جو آج کے درس کی تیاری کر کے آیا ہوں وہ کتاب کا نام کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، جامع ام القرآن ہے مکہ، وہاں یمفل کا ایک رسالہ ہے اشراط الساعہ، اس کے مؤلف ہیں یوسف الوابل۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ قیامت کی 10 بڑی علامتوں سے متعلق پوری حدیثوں کو جمع کیا، صحیح کیا، ضعیف کیا، اور جو ہے موضوع کیا، منکرت کیا، کون انکار کرے، شیعہ کا کیا موقف ہے، مہدی کون ہے، پورا جمع کر دیا۔ اور چھوٹی علامتیں کہاں کیسے کیسے واقع ہوئی، بڑی علامتیں کیسے واقع ہوں گی، مکمل طور پر پورا بیان کر دیا اس کو۔ لہذا علماء ابھی تمام احادیث کو رکھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں کہ بڑی علامت میں سب سے پہلے کوسی آئے گی۔ اب قیامت کی بڑی علامت میں سب سے پہلے کیسے آئے گی؟ تو اس جواب کو سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، کچھ بڑی علامتیں آسمان میں ظاہر ہوں گی، کچھ بڑی علامتیں زمین میں ظاہر ہوں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کچھ بڑی علامتیں کہاں ظاہر ہوں گی؟ آسمان میں، اور کچھ زمین میں، ایسے واقع ہوں گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زمین میں قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے پہلے جو بڑی علامت واقع ہوگی وہ دجال ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ کس نے کہا؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ زمین میں جو قیامت کی بڑی علامتیں آئیں گی سب سے بڑی کون سی علامت ہوگی؟ دجال کا ظہور۔ اچھا، آسمان سے قیامت کی جو بڑی علامت اترے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دیکھو ان علماء کو کیسا علم ملا، کیسے کیسے انداز سے انہوں نے احادیث کو سمجھا کر کے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہاں دیکھیے کہتے ہیں آسمان میں سے جو قیامت کی بڑی علامت آئے گی وہ کون سی ہے؟ نزول عیسیٰ کا اترنا ہے۔ اور زمین میں جو ہے جو قیامت کی جو بڑی علامت ظاہر ہوگی وہ کون سی ہے؟ وہ جو ہے دجال کا آنا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا
قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں ان بڑی علامتوں میں آسمان میں تبدیلی جو آئے گی اس میں یہ بھی ہے کہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مغرب سے سورج کو طلوع ہونے کا حکم دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورج ہے نا طلوع ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ ہمیں کیا سمجھ جاتے ہیں مغرب میں جا کر چھپ جاتا ہمیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورج اصل میں جا کر کیا کرتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ سورج عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی تصویر میں لگا رہتا ہے۔ جب اللہ اسے دوسرے دن طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے طلوع ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسے ہی آیا جب اسے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ایک دم یہ کائنات میں تبدیلی ایک دم اپوزٹ نا، ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے۔ اب سورج ادھر سے طلوع ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ابن حجر کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے قیامت کی بڑی علامتوں میں زمین میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا، یہ بات بیان کی۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمین میں قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں اس میں سب سے بڑی علامت جانور کا نکلنا ہے۔ وہ جانور آ کر کیا کرے گا اس کا تذکرہ انشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر آگے آتا ہے۔ فیلحال ہم ان دونوں اقوال کو رکھ کر یہ بات اور تیسری بات بھی بول سکتے ہیں، ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی علامتوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے ہوگا ایک کی جو میں 3 علامتیں ملیں گے، جیسے مہدی ہیں، عیسیٰ اتریں گے، زمین میں دجال ہے، عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ دیکھو ٹکرا رہے آپس میں، زمین میں مہدی ہے، اتریں گے کون؟ عیسیٰ۔ ایک وقت میں 2 علامتیں، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دجال بھی موجود ہے، 2 ہوئے نا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ بھی موجود ہیں، یجوج ماجوج بھی موجود ہیں۔ اور بعض احادیث میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسیٰ یہ یاجوج ماجوج کو قوم کو معمولی مت سمجھو، یہ وہ لوگ ہیں جن سے مقابلہ کرنے کی امت کے پاس طاقت نہیں ہے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت کی بڑی علامتوں کو لائے گا، کہے گا اے عیسیٰ اگر تم میرے بندوں کو بچانا چاہتے ہو تو کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایسے ہی روایتوں میں آیا۔ معزز حاضرین، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی علامتیں ہوں گی، اور ان علامتوں کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہوں گی نا کیسے واقع ہوں گی یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج الآیات بعضها على اسم بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام۔ آپ یہ مثال دی، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں اور آپ کو سمجھانا آسان ہے، یہ ہار ہے۔ ہار کیا؟ دھاگا ہے نا، دھاگے میں آپ کیا پروکر ہیں؟ موتیاں اور منکی۔ ایسی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دھاگا ہے، دھاگے میں کیا پروکر ہیں آپ؟ موتیاں ہیں یا نہیں تو منکی۔ اب وہ دھاگا لگا کیا ہوتا؟ گرتے جاتے۔ فرمایا ایسے ہی قیامت کی بڑی علامتیں ہوں گی، جلدی جلدی شارٹ، یعنی جیسے ایک دھاگے سے موتیاں گریں گے نا، من کے گریں گے نا، ویسے قیامت کی علامتیں ایک کے پیچھے جلدی جلدی ہوتی چلی جائیں گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک لڑی سے موتیاں اور من کے گرتے ہیں ایک کے پیچھے ایک، اسی طریقے سے قیامت کی علامتیں ایک کے پیچھے ہوتی جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ قیامت کے قریب میں ہوں گی، اس کے لیے کوئی لمبا گیپ نہیں ہوگا، بہت جلدی جلدی ہو جائیں گی یہ۔ بہت حاضرین اب آئیے اس پوری تمہید کے بعد ہم پہلی جو ہے نشانی پر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ قیامت کی جو سب سے بڑی علامت ہے اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں مہدی علیہ السلام۔ بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ اس کی جگہ پر بچ جائے گا۔ مہدی آئیں گے قیامت کے قریب میں، اس سے پہلے ان کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے نا، ہمارے اہل السنہ والجماعہ سلفی عقیدے کے مطابق یہ مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ایک تو ہوا نا، دوسرا شیعہ کے پاس اور ایک مہدی ہے، انہوں کیا بولتے ہیں؟ وہ مہدی کو بولتے مہدی منتظر، نام سنے ہوں گے، مہدی
منتظر، منتظر کا مطلب انتظار کیا جا رہا ہے. اب کیا بولتے معلوم ہے انہیں؟ بولتے اس کا نام محمد العسکری. اب ایک گھوڑے کے ایک آدمی جو ہے ایک گھوڑے کو لے کر ایک سورت کے بعد جا کر کھڑے ہو گیا ہے. وہ محمد نام کی جو مہدی عسکری آئیں گے نا، ایک سورت سے نکلیں گے، ویلکم کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہے کہ وہاں. ایسا ہی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک سورت ہے، اس سورت میں سے وہ نکلیں گے اور نکل کر آئیں گے. نعوذ باللہ. یہاں ایک بات ہم جب ذکر کر دیتے ہیں، ہمارے مہدی الگ ہیں اور ان کے مہدی الگ ہیں. ہمارے مہدی کون؟ ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، جیسے عام نام ذکر آتا ہے. اب یہ شیعہ کے پاس جو مہدی ہے وہ مہدی الگ ہے، جس کو کیا بولتے ہیں انہوں؟ مہدی منتظر. اور یہ مہدی منتظر آ کر کھڑے گا کیا؟ شیعہ کتنا خطرناک عقیدہ رکھتے ہیں، سن لو. کہتے ہیں شیعہ جب مہدی منتظر آئے گا نا قیامت کے قریب میں، وہ کہتے ہیں وہ آئے گا جا کر بقیع میں، مدینے کے قبرستان میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قبر سے نکالے گا اور ان کو کوڑے مارے گا. یہ کیا؟ وہ اصل میں یہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کوڑے مارے گا، یہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا نا ایک واقعہ کا، وہ کوڑے مارے بغیر مر گئی سو عائشہ، وہ مارنے کے لیے بلائے جانا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو معلوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینے کے لیے سال بھر میں ایران میں بڑی کانفرنس ہوتی ہے. عائشہ کو جب تک کوئی شیعہ گالی نہیں دیتا تشیع میں داخل نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی شاید تو ہم بتا چکے اپنے دروس میں، اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک ہو گیا نا؟ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ عقیدہ رکھنا کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا ان ابا بکر وعمر وعائشہ حفصہ فی النار. یہ عقیدہ رکھنا ابو بکر بھی جہنمی، عمر بھی جہنمی، عائشہ بھی جہنمی، حفصہ بھی جہنمی. جب تک کوئی بھی پکا شیعہ نہیں بن جاتا انہیں. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اور اتنا ہی نہیں، وہ لوگ کیا کرتے؟ شیعہ لوگ نمازوں میں لعن طعن کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہما پہ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں، جب تک ابو بکر عمر کو گالی نہیں دیتے تشیع میں نہ داخل ہوں گے اور نہ ان کی فروض مکمل ہوتے. اس طریقے سے تو جیسے ہم نے کہا اہل السنہ والجماعہ کے پاس مہدی کا مفہوم الگ ہے. دوسرا شیعہ کے پاس مہدی کا جو مفہوم ہے مہدی منتظر ہے، یہ بالکل غلط ہے. دو ہو گئے. تیسرا یہ بھی سن لیجئے، مہدی کا دعویٰ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی کیا. قادیانی کہاں؟ پنجاب امرتسر کا جو علاقہ وہاں کا رہنے والا تھا، انہیں پکا انگریزوں کا ایجنٹ، خالص انگریزی تعلیم پڑھا ہوا. اس کا کیا انتقال ہوا؟ سرکار ٹوائلٹ. ایک نبی جا کے ٹوائلٹ میں مرتا ہے. نبی کی موت تو قابل رشک ہوتی ہے موت. دیکھیں تو ایسے معلوم ہو رہا کہ ڈڈو کی بجانے والا ہے، اس کی صورت بھی، اس کے کپڑے بھی، وہ جب نبی ہو سکتا ہے کیا انہیں؟ نبی. اور ایک بات دیکھو، قادیانیوں نے اس کو نبی کہا، اور نبی کبھی کتاب نہیں لکھتا. یہ پوائنٹ دیکھیے، یہ قادیانی پاکستان کا مسلمان ہو گیا، سنی ہو گیا. اس نے کہا قادیانیوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے، جتنے نبیوں کو اللہ نے آدم سے لے کر جناب کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن یہ کتنے کتابیں لکھا؟ 50,000 کتابیں لکھا. اس سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام خان جھوٹا نبی. تو بہرحال اس نے کیا کیا دعوے کیے؟ اس نے کہا کہ میں محمد، میں جو ہے کیا ہوں؟ احمد ہوں. اس نے کبھی کہا میں مسیح ہوں، کبھی کہا میں مہدی ہوں. پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے اس نے. اور اسی طریقے سے محدث حاضرین، اتنا ہی نہیں، یہ شہر حیدرآباد میں درس ہو رہا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہاں بھی کئی پاگل اٹھے، کلین شو ہے پورا، بولتا میں مہدی آ گیا حیدرآباد میں. اب جمعیت علماء ہند جو احناف کی ایک جو ہے پلیٹ فارم ہے، انہوں نے اس کو جا کے مارا ختم کیا. لیکن شاید کو دیوانہ لگتا ہے، جب چاہے اٹھ کر کہتا ہے میں مہدی ہوں، میرے بچے فلاں ہیں، ہر جگہ آئس کریم کھول کے بن جاتا، جہاں جاتا میں مہدی آ گیا ہوں. اور اسی طریقے سے آج کل دیکھتے ہیں، اور ایک جو ہے کاشف شکیل، یہ ہے نا، یہ اس کا بھی فتنہ اٹھ رہا ہے اورنگ آباد میں ادھر ادھر. اور خود حیدرآباد میں خود ایسے نوجوان بھی ہیں جو شکیل، کاشف شکیل جو نام ہے نا، اس کو جو ہے مہدی بھی مانتے، عیسیٰ بھی مانتے.
ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، تو اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑی علامتیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں، لیکن اس کے بارے میں جو ہیرا پھیری، جو تحریف، جو غلط باتیں جو بیان کی گئی نا، اس سے ہٹ کر ہم اسے سمجھنا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ مہدوی فرقہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ کہ مہدی آئے اور چلے گئے، تو ہمارا مہدی الگ ہے جو کتاب و سنت میں ہے، شیعہ کا مہدی الگ ہے، اور یہ قادیانیہ کا مہدی الگ ہے، یہ مہدوی فرقے کا مہدی الگ ہے۔ مہدی حقیقت میں وہی مہدی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، مہدی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا، کہا مہدی میرے خاندان سے ہوگا، قریش کا خاندان۔ اور آپ نے فرمایا کتنی باریکی ہے، احادیث میں کہا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فاطمہ کی جو اولاد کا سلسلہ یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب سید دنیا میں ڈپلیکیٹ بہت ہیں، نقلی اصلی بہت کم ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن قیامت تک رسول الخانہ دنیا میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک کے نبی نے فرمایا یہ مہدی جو ہے میرے خاندان میں سے ہے، فاطمہ کے خاندان میں سے ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہے جیسے ہمارے نبی کا تھا، یا اس کا نام احمد ہوگا، یہ حسن کے خاندان سے ہو کر فاطمہ کے خاندان سے ملے گا۔ اور البدایہ والنہایہ جو علامہ ابن کثیر کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں ہوا محمد بن عبداللہ الفاطمی العلوی الحسنی، یہ کون ہے؟ فاطمہ کے خاندان سے، علی کے خاندان سے، حسن کی اولاد میں سے مکمل طور پر دنیا میں آئے گا۔ معزز حاضرین، کیسے ہوں گے مہدی؟ حلیہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا یہ مہدی جو آئیں گے نا روشن چہرے والے ہوں گے، ایک صفت۔ دوسری صفت کہا ان کے پیشانی کے پاس ان کے بال تھوڑے ہوں گے، یہ بولتے نا دونوں کنپٹی بولتے نا اسے دونوں کو، کہا ان دونوں کے پاس بال تھوڑا ہٹے ہوئے ہوں گے، یہ مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، مہدی نکلیں گے کہاں سے؟ کیا مہدی حیدرآباد میں آئے گا یا پھر اورنگ آباد میں آئے گا؟ کہاں سے نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے مشرقی حصے سے آئے گا، اور آپ نے اشارہ فرمایا ایسے کہہ کر مشرقی حصے سے آئے گا، اتنا ہی، وہ مشرق میں کون سا آئے گا وہ نہیں، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کہاں سے آئے گا؟ مشرق سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی آئیں گے نا رضی اللہ عنہ علیہ السلام بول سکتے ہیں، مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان کے ہاتھ پر لوگ کعبۃ اللہ کے پاس بیعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہدی آئیں گے، مشرق کی جانب سے آئیں گے، کعبۃ اللہ کے پاس ان کے جو ہے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا جب مہدی آئیں گے نا وہ اپنے ساتھ کالے جھنڈے بھی لائیں گے، علامت ایسے بیان کی۔ لیکن ایک بات یہاں رک کر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، داعش جانتے نا، IS یہ ایک دم جو ہے دیکھنے میں سلفی ہے، لیکن یہ لوگ آج کے خوارج ہیں۔ دیکھنے میں سلفی لگتے ہیں لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ اصل میں آج کے خوارج ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم کیمرہ بھی ہمارے سامنے ہم اعلان کرتے ہیں کہ سلف منہج سلف اس سے مکمل طور پر برات کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے خلاف پورے ہندوستان میں سب سے پہلے کسی نے اگر فتویٰ دے جمعیت اہل حدیث کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے سلفی منہج کو اس کے ساتھ لوگ کر وہاں بھی کہہ کر دہشت گرد کہتے ہیں لوگ۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے نوجوانوں کی مصیبت یہ ہے کہ کبھی حدیثوں کے غلط معنی مفہوم کو بیان کر کے اس کو پڑھ کر ہمارے نوجوان بچے جیلوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ یہ کیا؟ کتاب و سنت کے غلط معنی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ لہذا IS کا فتنہ اٹھانا، جب یہ فتنہ اٹھا تو ان کا تعارف نیٹ پر آیا۔ نیٹ پر کیسے آیا؟ جیسے ہم نے کہا کہ مہدی آئیں گے تو کالے جھنڈے آئیں گے، تو یہ کیا کہتے ہیں داعش والے؟ یہ کالے جھنڈے اٹھیں گے عراق کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہدی ہے۔ کون؟ یہ داعش کا، اس کا نام تھا ابو بکر بغدادی، ابو بکر خلیفہ بغدادی۔ اس نے خطبہ بھی دیا اور لوگ کہنے لگے ہم خلافت دنیا میں قائم کریں گے، میں مہدی آ چکا ہوں۔ اور ان سب کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو داعش وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ اپنے آپ کو سلفی بتاتے صرف نمازوں کی حد تک،
لیکن ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی سب کچھ ایسی ہے، خوارج کی ان کی فکر ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ سلفیت کے بڑے بڑے ستون نا، ان کی عبادتوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی. یہی سلفیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بہت کیا. بہرحال ہم یہ کیوں بتانا چاہتے تھے کہ قیامت کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں گے مہدی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ چیز یہاں ذکر ہوئی، یہ مہدی کا ذکر ہوا تو یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. شاید 1983 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے. ہمارے ایک استاد ہے جن کا نام ہے انیس الرحمن، وہ آزمی نے، اور ایک ہے انیس الرحمن عمری مدنی، ان کو واٹر نیز بولتے ہیں عمر آباد میں. اصل میں کیا کرتے ہیں، وہ پانی جہاں ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کوئی سیرت کتاب پڑھا رہے تھے، تو مجھے معلوم ہے 96 کی بات ہے، ہم کو تفسیر جو ہے سیرت کتاب پڑھا رہے تھے. اس وقت ہم کو سیرت پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے اپنے طالب علم کے زمانے کا واقعہ بتایا. کیا ہوا، ایک دن پاکستان کا کوئی آدمی اپنے آپ کو مہدی بول کے کیا کیا، جا کے حتیم میں بیٹھے. حتیم سمجھتے ہیں نا، جہاں امام آ کے نماز سے پہلے انتظار کرتا نا وہ حصہ، اس میں آ کے بیٹھ گیا. اچھا بیٹھ گیا. اس وقت نماز پڑھانے والے کون، صبح جنہوں نے علامہ بن باز کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو کیا کہتے ہیں، یعنی الرحمن صاحب دوسرے اساتذہ سب مل کر جو ہے مدینے مسجد پڑھ رہے تھے. وہ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے. تو کیا بولتے معلوم ہے، نماز مغرب کا وقت ہوا، کعبۃ اللہ کے ہر دروازے سے جنازے آئے، ہر دروازے سے جنازے آئے. ایک ایسا ہو سکتا ہے کیا، ہر دروازے جنازہ آنا، یہ 80 دروازے ہیں، اس سے بڑھ کر دروازے آئے. دروازے سے کیا آئے، جنازے آئے. اب وہ جنازے میں اندر ہتھیار ہے، ہتھیار رکھ کر اس پر کپڑا اڑا کر لا لیا گیا، لا کر سامنے رکھ دیا گیا. صبح نماز پڑھا کے جیسے ہی فارغ ہوئے، ان سے کہا گیا نماز جنازہ پڑھاؤ. نماز چل رہی ہے، جنازے اندر آ گئے نا وہ لوگ، اس کے بعد اپنے منہ کو سب کپڑا بن لیے اور فیری اندر شروع ہو گئی کعبۃ اللہ کے اندر. عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ قرامطہ وغیرہ تاریخ میں بڑی مصیبت ہے. شیعہ نے بھی فیری کی جو ہے تاریخ میں. اب مارنا شروع کر دیا. اب سہیل کو آ کر لوگ بولنے لگے، امام حرم دیکھو یہ حتیم جو علاقہ ہے نا، وہ اندر ایک مہدی بیٹھا، اس کے ہاتھ بیعت کر لو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہدی کے ہاتھ پر بیعت کہاں کی جائے گی، کعبۃ اللہ کے پاس کی جائے گی. اور پاکستان پر کی چھوڑ آیا تھا انہیں، لوگ بولتے ہیں علیہ نعوذ باللہ من ذالک. اب انہوں اس نے کیا کیا، اب جا کر بیٹھ گیا. امام صاحب سے کہا گیا تو امام صاحب جو ہے کپڑے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اس آدمی کے پاس جا کر گئے. بولے تمہارا نام کیا ہے، وہ بغرا پوچھے اسے. احادیث میں مہدی کی جو بات بیان کی گئی ہے وہ ایک بات بولا نہیں انہیں، تو بولے جھوٹا مہدی ہے تو. اب ہوا کیا، اس کے بعد یہ جو جتنے لوگ آئے تھے اس کے آس پاس میں پورے دروازے بند کرے، اندر سے بند کر کے فیری کرنا شروع کرے اور حالات پر قابو پانے کے لیے تقریباً شاید ایک دن لگا ہوگا. کیا دلوں کی کیفیت رہی ہوگی اندر میں جو مصلی ہیں. تو شاید اس کے بعد سے مسجد حرام میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکورٹی زیادہ ہے. اب امام نماز پڑھاتے ٹھہرا ہے، پورے 4 پولیساں کھڑے رہتے. اگر کوئی رکوع سجدے میں ذرہ بھی لیٹ کر فوراً پولیس اس طرف دیکھتے کہیں اس کا برا ارادہ تو نہیں ہے. ایسی مصیبت آئی، آج حرمین کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے. اور اسرائیل کا تو پروگرام ہے، اس میں لکھا ہوا اسرائیل کے 100 سال کے پروگرام میں، اے اسرائیل تیری سرحدیں یہاں شروع ہوتی ہیں تو مکہ مدینے تک جاتی ہیں. مطلب یہ ہوا اسرائیل کا آنے والے مستقبل میں مکہ مدینے پر حملہ کرنے کا ان کا پلان ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہماری نگاہوں کو کھول رہی ہیں. بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، جھوٹا مہدی آ کے بیٹھا کہاں، حتیم میں، اور امام حرم سے کہا گیا جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ سب باتیں معاشرے میں بہت پھیلتی ہیں. معزز حاضرین، اب آتے ہیں مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہوگا کیا، ان کا زمانہ کیسے ہوگا، ان کے زمانے میں کیا کیا کیفیت ہوگی، یہ بات بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مہدی کا زمانہ ہوگا نا، بارشیں بہت ہوں گی پہلا. اس کے بعد کہا زمین سے بہت چیزیں اگیں گی، ایسے پودے سب. اور اس کے بعد کہا مال بھی زیادہ ہو جائے گا. کتنی چیزیں ہوئی، 3. اس کے بعد کہا جانور بھی زیادہ ہو جائیں گے. کتنے ہوئے، 4. اور کہا امت بڑی مصیبت سے گزرے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آ کر دنیا میں 7 یا 8 سال، کتنے
7 یا 8 سال تک رہیں گے دنیا میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہوگا نا، دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوگا، مہدی علیہ السلام اس ظلم کو آ کر انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوتا رہے اس کس سے بھریں گے؟ انصاف سے بھریں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مہدی آئیں گے نا، آسمان والے بھی ان سے راضی ہو جائیں گے، زمین والے بھی ان سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ایسی مالداری کو ڈالے گا۔ الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اتنی مالداری ڈالے گا، اگر کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے، کس کو دینا کسی کو نہیں پائے گا۔ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی یہ فرماتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ 7 سال 8 سال دنیا میں رہیں گے نا، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد جینے میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مہدی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مہدی کی موت جب ہوگی نا، امت فتنے اور جو ہے برائیوں کا شکار ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، جیسے مہدی کے بارے میں ہم نے کہا کہ مہدی کا تعلق کس سے ہے؟ فاطمہ، علی اور حسن کی اولاد سے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہدی اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ مطلب یہ ہے اگر وہ غلطی کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات بھی ہے، مہدی علیہ السلام جب دنیا میں رہیں گے نا، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ مہدی آ کر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتار دے گا۔ ایسے روایتوں میں آیا عصر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتارے گا۔ کیفیت کیا ہے انشاءاللہ کل آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الدار البیضاء، ایک جو ہے دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مینارے پر کس کو اتارے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس وقت نماز عصر کا وقت ہوگا، نماز عصر کا وقت ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے تم میں سے کون نیک ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ اس وقت تلاش کریں گے پوری مسجد میں، دیکھیں گے مہدی سے پڑھ کر اور کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا مہدی امام ہیں، اور مقتدی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ بہت حاضرین، مہدی آئیں گے نا، جیسے ہم نے کہا مہدی آئیں گے، اس کی جو ہے ساری چیزیں بتائی گئی، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا شیعہ کے پاس اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے پاس اور الگ الگ کے پاس جو ہے مہدی کا الگ الگ درجہ ہے۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں ہیں نا، وہ تواتر درجے کی، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن صفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں، یہاں تک کہ وہ کئی صحابہ سے ثابت ہیں، مہدی علیہ السلام کا آنا ہمارے اپنے عقیدے کا ایک جز ہے۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، کہتے ہیں کہ شوکانی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیثیں 50، اس میں کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ حسن بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن ضعیف ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے صحیح بن جاتی ہیں۔ کیسی باریکی دیکھیے، 50 سے زیادہ حدیثیں جو ہے آئی ہیں۔ اور علامہ ابن عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے کتاب لکھی اس تعلق سے، وہ کتاب میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ مہدی ہمارے پاس سلفی عقیدے کے مطابق کیا ہے، اور یہ مہدی منتظر کیا مطلب ہے، آپ وہ کتاب نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑی اور ایک بات، ہمارے پاس ایک مورخ ہیں، ہسٹری لکھنے والے، ان کا نام ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون ایک جو ہے مورخ، انہوں نے کیا کر دیا، مہدی کی حدیثوں کا انکار کر دیا ہے۔ اب جہاں انہوں نے مہدی کی حدیثوں کا انکار کیا، ان کے رستے پر چلتے ہوئے اور کئی لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر شیعہ کی ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ مہدی کا آنا طے ہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کے بارے میں ساری تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی، اور ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے کہ مہدی کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں
کہ مہدی جو ہے نعوذ باللہ حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. یہاں آ کر انہوں نے نعوذ باللہ ایسا اپنے جو ہے انہوں نے ایک چال چلی ہے. یہاں تک جو ہے مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا. اب ہم دجال کے بارے میں آپ کو چیزیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دجال یہ قیامت کی علامتوں میں دوسرا ہے. دجال اس کا ذکر آیا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. ایسا دعا پڑھتے نا ہم. یہاں دیکھیے مسیح الدجال کا ذکر آیا دجال کے ساتھ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مسیح کہا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. دونوں مسیح ہو گئے. کون کون؟ دجال بھی مسیح ہے, عیسیٰ بھی مسیح ہے. ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں وہ مسیح الہدا, ہدایت کے مسیح ہیں, اور ضلالہ ہے, گمراہوں کا جو ہے مسیح ہے. ایک بات ہوئی. دوسرا, بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. جب وہ اپنے ہاتھ سے مردے کو چھوتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. پیدائشی نابینا کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آ جاتی. اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسیح ہے. لیکن وہ مسیح کا معنی کیا؟ مسیح کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کو کانا بنا دیا ہے, ایسا معنی مسیح. معلوم ہوا مسیح الہدا کون؟ عیسیٰ. مسیح الضلالہ گمراہی کا مسیح کون؟ دجال. ایک ہوا. دوسرا یہ ہے حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوتے ہیں. یہ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کو اللہ نے کانا بنا دیا ہے. معزز حاضرین, مسیح کو مسیح اس لیے بھی کہا گیا ہے. دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ساری دنیا گھومے گا. اب پتہ نہیں وہ کیسے گھومے گا, فلیٹ میں جا کے کیسے جائے گا, کیا بھاگے گا, اس کے پاس کیا کار ہوگی, کیا بھی اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا. جائے گا, ہر جگہ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اس وقت لائے گا, اس وقت کون سے کمزور ایمان لوگ ہوں گے, کون اس فتنے کا شکار ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ دجال کا فتنہ آئے گا تو بولتے ہیں 4 مسجدوں میں نہیں جائے. اس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں. تو لہذا دجال کون؟ دجالہ کا معنی کہ یہ بھی سن لیجیے. دجال کا معنی کیا؟ دجال کا مطلب ملانے والا, مطلب باطل کو حق کے ساتھ ملا دیتا ہے, ایک معنی. دوسرا معنی دجال کا ایک معنی یہ ہے جھوٹ کو سچ کو ملا دیتا. جیسے آپ نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم. آپ نے کہا اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جنت کیا ہے, یہ الٹا سمجھ لیجیے آپ. تو یہ کیا کرے گا؟ حق کو باطل بنا کے پیش کرے گا, اور کیا کرے گا؟ لوگوں کو جو ہے مکمل طور پر ڈھانپ لے گا. معزز حاضرین, دجال کون ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آدم کا بیٹا ہے. دجال کون ہے؟ آدم کا بیٹا ہے, نوجوان ہے, مرد ہے, گڈا ہے. کیا کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا میں سویا ہوا تھا, میں دیکھ رہا ہوں, اچانک میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے مجھے دکھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام دکھایا گیا, اور دجال کا وصف بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہتے ہیں دجال آدم کا بیٹا ہے, نوجوان ہے, لال ہے. جیسے گورا آدمی غصہ ہوا تو کیسا ہوتا ویسا ہے, انہیں سرخ ہے. اور کہا جادہ راس, گنجا بھی ہے, چوڑی پیشانی والا اور چوڑے سینے والا. کیسے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے بیان کر رہے ہیں گویا نبی نے دجال کو دیکھ لیا, حالانکہ اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں. اللہ کے نبی ویسے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے دہنی آنکھ جو ہے کیا ہوئی ہے, پوچھی گئی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دائیں آنکھ کیسی ہے, سود کے انگور کی طرح ہے. ایسے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے فرمایا اس کی دائیں رائٹ جو آئی ہے اس کو اللہ نے سود کے انگور کی طرح بنا دیا ہے, اور بائیں آنکھ کو کیا ہے کالی کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے بعد کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دجال جب آئے گا نا, اس کے آنکھوں کے پاس لکھا رہے گا کافا. بعض روایتوں میں آیا کافر, ایسا حدیث کے الفاظ ہے کافر کفر, یہ کافر ہے. بعض روایتوں میں آیا ایسا لکھا ہوگا کافر ایسا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان اس کو پڑھ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو, دجال آئے گا نا ہر ایک پڑھے گا اسے, اور بولے جس کو لکھنا آتا نہیں آتا سب پڑھیں گے اسے.
پیشانی پر کفر لکھا ہوگا. معزز حاضرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اور ایک بات بتائی. آپ نے کہا دجال لا اولاد ہے، اولاد نہیں ہوگی اسے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دجال کیسا معلوم ہے؟ قبیل خزاعہ کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابن قطن. یہ خزاعہ قبیلے کا ایک آدمی ہے قطن نام کا، اس کا بیٹا ہے نا وزاج ہے. انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. بخاری میں حدیث آتی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے نا، اس دور اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کون سا؟ دجال کا فتنہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اللہ اکبر. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا دجال سے بچو، دجال سے بچو. اور آپ نے فرمایا لوگوں میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، وہ دجال کانا ہے. یہ بات کسی نبی نے نہیں بتائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. یاد رکھیے کوئی بھی آدمی کانا ہوتا ہے نا، اس کو کانا دجال بول کے جو ہے چھیڑنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کافر ہے. ایک مسلمان آدمی کانا دجال بولتے کیا مطلب اس کا؟ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دو بھائی آ تو یاجوج ماجوج کہتے ہیں اسے. یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط. کیوں؟ یاجوج ماجوج وہ دنیا کا فتنہ ہے. آپ لا کر ایک مسلمان کو یاجوج ماجوج کا تو مطلب کیا ہوا؟ آپ قیامت کی علامتوں کو ہلکا کر رہے ہیں. لہذا قیامت کی علامتوں کا مذاق مت اڑاؤ. معزز حاضرین، اسی طریقے سے دجال کے تعلق سے چند باتیں اور بھی آئیں گی، اور دو تین باتیں. وہ کیا ہیں؟ دجال کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن سیار. صحیح مسلم میں روایت ہے ابن سیار، صاد یا الف دال. ابن سیار بڑا موٹا یہودی تھا. صحابہ بولتے انہیں دجال. ابن عمر تو بولتے میں سمجھتا ہوں کہ ابن سیار ہی دجال ہے. ایسا ہوتا مدینے کی گلیوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بہن حفصہ کے ساتھ چل کر جاتے رہتے. ایک دن بھان بھائی چل کر جا رہے، ابن سیاد بھاگ کر آ گیا. تو حفصہ بولتی ہیں میں جیسے ہی ابن سیاد کی کٹر کو بھاگی. تو کیا کرتے تھے کہ ابن سیاد کون تھا؟ یہودی تھا. اب بعض علماء بولتے بعد میں مسلمان ہو گیا، بعد میں بولتے ہیں بعد میں مسلمان ہوا، تابعی بھی ہوا. تو بہرحال کہ ابن سیاد دجال کیا؟ جو ایک موٹا آدمی آیا. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، انگور کے باغ میں بیٹھا ہے. جا کر اللہ کے نبی پوچھے اے ابن سیاد میں اپنے دل میں ایک بات چھپا کر آیا ہوں، تمہیں کیا بول سکتے کیا؟ انہیں بولا دخان. دخان کا مطلب دھواں. اللہ کے نبی بہت چھپا کر کے بول رہا ہوں. تو کیسے؟ تو اس وقت کیا بات معلوم ہوتی ہے اس میں؟ ابن سیاد کیا دجال ہے یا حدیث الجساسہ بولتے ہیں اسے حدیث کتابوں میں. کیا؟ تو یہاں ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے، صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے جو اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، وہ تھوڑے اوصاف ابن سیاد میں دیتے گئے. صحابہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دجال ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان امر ابن سیاد قد اشکل علی بعض الصحابہ. کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا معاملہ کچھ صحابہ کو جو ہے شبہے میں ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا نا؟ ابن سیاد کے اندر دجال کے کچھ اوصاف تھے، ان اوصاف کو دیکھ کر سمجھ گئے یہی دجال ہے. تو یہاں تک جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول دجال آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں دجال نہیں ہے. دجال کون ہے؟ ابن سیاد کون ہے؟ حقیقت میں وہ کاہن ہے. کاہن کا مطلب غیب دان، غیب کا دعویٰ کرنے والا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن سیاد دجال نہیں. دجال کیا ہے؟ وہ قیامت کے قریب میں آئے گا. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی نے جب ابن سیاد کے اندر جب کچھ اوصاف دیکھے صحابہ کرام نے، تو اس موقع پر صحابہ نے یہ سمجھ لیا کہ ابن سیاد دجال ہے. وہ بات صحیح نہیں ہے. دجال کیا ہے؟ قیامت کے قریب میں آئے گا. معزز حاضرین، دجال نکلے گا کہاں سے؟ یہ بات بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دجال یہودیوں کے درمیان سے نکلے گا. اور یہودی بھی وہ کہاں کے؟ اصفہان کے. آپ نے نام بیان فرمایا اور آپ نے کہا یہودی کہاں سے نکلے گا یہ دجال؟ کہا
وہ خراسان کے مشرقی سمت سے نکلے گا، مشرقی سمت سے نکلے گا۔ مسلم میں روایت آتی ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، ایسے روایت، یہ بخاری میں نہیں روایت، مسلم میں ہے روایت۔ تو دجال کہاں ہے؟ شام کے سمندر میں ہے یا نہیں تو یمن کے سمندر میں ہے، اور وہ زمین کے مشرقی حصے سے نکلے گا جس کو جو ہے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے درس کو ہم یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ، اور کل 3 درس میں جو ہے انشاءاللہ اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کل کے درس میں دجال، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم سنے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ہمیں اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا